تمام حمد و ثنا اس رب منان کی بارگاہ عظمت پناہ میں پیش کر رہا ہوں جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹانوں پہ چلتی ہوئی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، جو ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہوئے پرندوں کے دانے کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو خدا یہ بھی جانتا ہو، یہ بھی خبر رکھتا ہو کہ میں نے کس کو کہاں روٹی دینی ہے، کہاں دانہ دینا ہے، کہاں پانی دینا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا اتنی بڑی امت محمد کو بے سہارا چھوڑ دے۔ ولایت دراصل نظام ہے اور یہ ضمانت ہے رسالت مصطفیٰ کی۔ ولایت علی رسالت مصطفیٰ کی ضمانت دار ہے، بلکہ ولایت علی رسالت مصطفیٰ کا بیمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں بیمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے چیز کے محفوظ ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے، یعنی اے محمد اس وقت تک تیری رسالت و نبوت محفوظ رہے گی جب تک تیری امت کے عاشقوں کے دلوں میں علی کی ولایت رہے گی۔ برادران ایمانی ملت اسلامی، میں نے آپ کے ان احساسات کو دیکھتے ہوئے، جذبات کو دیکھتے ہوئے، ادراکات کو دیکھتے ہوئے جس آیت کو موضوع سخن قرار دیا، وہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے: اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی ولایت۔ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ فضائل قرآن کیا ہے۔ قرآن نور ہدایت ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن دستور ابدی ہے، قرآن آئین زندگی ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع کیا ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ اس قرآن کا موضوع کیا ہے۔ تو اسی مقام پر تیسرے ولایت کے چراغ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں: ان القرآن علی 4 اشیاء، قرآن 4 چیزوں پر مبنی ہے: علی العبارت، علی الاشارت، علی اللطائف، علی الحقائق۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فالعبارت للعوام، یہ قرآن کے جو ظاہری لفظ ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں والاشارت للخواص، یہ جو قرآنی اشارے ہیں یہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ اور پھر کہا واللطائف للاولیاء، یہ جو قرآنی لطائف ہیں یہ اولیاء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر کہا والحقائق للانبیاء، اور قرآن کی حقیقت انبیاء کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات آپ کے ذہنوں میں تک منتقل ہو گئی، جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب اس کے 4 موضوعات ہیں تو پھر اس کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ کون سا اس کا بنیادی موضوع ہے؟ یہ کتاب خدا ہے، لا ریب ہے، جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جس نے قرآن پہ شک کیا اس نے محمد پر بھی شک کیا، رحمان پہ بھی شک کیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے توحید۔ کیا مطلب؟ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کو ولی مانا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی توحید پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ یہی اس کا موضوع ہے۔ اور پھر آگے چلیے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ مائدہ کسے کہتے ہیں؟ یقیناً آپ کے ذہنوں میں اور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ مائدہ کسے کہا جاتا ہے؟ مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دسترخوان، جس کے معنی ہے، کیا معنی ہے جس کے؟ سفرہ۔
فارسی میں سفرہ استعمال ہوتا ہے، جس کے کیا معنی ہے؟ سفرہ۔ اب دسترخوان، سفرہ، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر تمام نعمتیں رکھی ہوئی ہوں۔ اگرچہ آج کی گفتگو جس تمہید سے میں جا رہا ہوں، امجد شاہ صاحب پروردگار ان کو سلامت رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے پروردگار، جہاں جہاں عزادار سید الشہداء اس ذکر میں مصروف ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ بہرحال یہ چند تمہید ہے اور آپ کے بالیدہ ذہنوں تک کچھ چیز کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور جب توحید ہے تو پھر یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان، سفرہ۔ سفرہ، دسترخوان، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر تمام نعمتیں موجود ہوں۔ آپ مہمان نواز لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان لگاؤ۔ کیا آپ خالی وہ جو شیٹ رکھی ہوتی ہے، وہ جو کپڑا ہے، اسے دسترخوان کہتے ہیں؟ نہیں۔ جب کھانا لگ جاتا ہے، ساری چیزیں جو آپ کی بساط کے مطابق ہیں، جو آپ کے حسب کے مطابق ہے، جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، وہ ساری آپ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد مہمان سے کہتے ہیں بسم اللہ، تشریف لائیے، سفرہ لگ گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، مائدہ لگ گیا ہے۔ یعنی مائدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر تمام نعمتیں چنی ہوئی ہو۔ جب یہ نقطہ آپ کے ذہن میں آ گیا، اس سے بعد کا نقطہ سنیے گا۔ اسی وجہ سے اس آیت ولایت کو اللہ نے سورہ مائدہ میں رکھا ہے، تاکہ جب قاری قرآن اس آیت تک پہنچے تو اسے معلوم ہو جائے یہ مائدہ وہ مائدہ ہے، یہ دسترخوان وہ دسترخوان ہے، یہ سفرہ وہ سفرہ ہے، جہاں توحید کی نعمت بھی ہے، رسالت کی نعمت بھی ہے، ولایت کی نعمت بھی ہے، اور اس کے اوپر تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، کسب فیض کرنا چاہتا ہے، تو تینوں چیزیں موجود ہیں: توحید، رسالت اور ولایت۔ اگر زندگی نے ایفائے عہد کیا تو کل سے ہم کوشش کریں گے مختصر انداز میں تینوں کا تعارف پیش کیا جا سکے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، کہ جس میں پروردگار نے تین ولایتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تین ولایتوں کا: اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، اور صاحبان ایمان حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والوں کی ولایت۔ اب اس سے چند قدم آگے بڑھیے۔ ایک بحث ہے، ایک گفتگو ہے، اگرچہ عمیق ہے، غضائر و نظر سے اور بڑی فکر سے اگر اسے سمجھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ضروری ہے، جو بڑی مشکل سے بیان ہوتی ہے ممبر سے، اور اللہ جانے ہوتی ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہرحال ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے علی کے در سے جو ملا ہے وہ دیتا جا رہا ہوں، کہ ایک بحث ہے، یہ ضروری ہے، تب جا کر ہمیں یہ تینوں ولایتیں سمجھ میں آئیں گی، تب جا کر ہمیں آیت کا معنی اور مطلب معلوم ہوگا۔ وہ کیا لفظ ہے؟ انما۔ انما کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا ایک سیدھا سادہ سا لفظ ہمیں بظاہر دکھ رہا ہے کہ انما، شاید کسی کے ذہن میں ہو اس کا کچھ معنی نہیں ہے، لیکن اس کا بہت معنی ہے۔ اگر یہ ہٹ جائے یہ تینوں چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے 4 حرف ظاہری طور پر: الف، نون، میم اور الف نہیں، باطن 5 حرف ہیں۔ الف، نون، 2 نون ہیں۔ یہ اگر کوئی اس تجوید سے واقف ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، جب 2 نونیں مل جائیں تو انہیں ایک ملانے کے لیے تشدید ڈالی جاتی ہے۔ یہ 5 حرف ہیں۔ اس انما کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی بیان ہوگا اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی یہی ہے نا کہ اس کے بعد نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اس کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں مثال دوں، عام سی مثال ہے، آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں ایک رسم ہے، ایک دعوت نامے میں کارڈ دیا جاتا ہے، جسے مدعو کیا جاتا ہے تو اسے کارڈ دیا جاتا ہے اور یہ لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ کہ مسٹر اور مسز فلاں کو مدعو کیا جاتا ہے، مسٹر اور مسز فلاں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ جب یہ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس پروگرام میں جو آپ نے رکھا ہے اس میں ان 2 کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ 2 آئیں گے تو مہمان ہوں گے، ان دونوں کو بلایا گیا ہے، یعنی جو بلا کے آئے وہ مہمان ہیں،
جو بن بلائے آئے وہ چور تو ہو سکتے ہیں، مہمان نہیں ہو سکتے۔ وہ چور تو ہو سکتے ہیں جن کو بلایا ہی نہیں ہے، جن کو گھسنے کی عادت ہے، راتوں رات گھروں میں گھس جاتے تھے اور تبلیغ کا نام ڈال دیتے تھے۔ وہ گھس جائیں تو پھر یہ کیا ہے؟ چور تو ہو سکتے ہیں، مہمان نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو عربی زبان میں، عربی کلمے میں اگر ڈالا جائے تو کیا بنے گا؟ انما فلان و زوجتہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو مل کر لاسانی صلوات پڑھیے۔ اسی بات کو عربی زبان میں جو لکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انما فلان و زوجتہ۔ تو اس سے واضح ہوا انا کے بعد جو بھی افراد کا ذکر ہوگا یہ انما انہی کے ساتھ خاص ہوگا۔ اب اس کے بعد کوئی ہزار کوشش کرتا جائے تو کسی اہل کو نکال نہیں سکتا، کسی نااہل کو شامل نہیں کر سکتا۔ یہ انما کی کوالٹی ہے، یہ انما کا معنی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم یہاں تک پہنچ آئے تو کیا کوئی اور آیات بھی ہیں جن میں یہ لفظ انما ہو، جس کا معنی حصر کا ہو، جس کا معنی کسر کا ہو؟ کوئی اور آیات ہے تو بطور شاہد آیات پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت انما الہکم الہ واحد۔ دیکھو تمہارا خدا بس اور بس، صرف اور صرف، فقط اور فقط اللہ ہے۔ یہ بس اور بس، صرف اور صرف، فقط اور فقط، یہ انما کا ترجمہ ہے۔ اردو ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تو انما کا یہی معنی بنے گا، بس اور بس، صرف اور صرف تمہارا خدا، تمہارا معبود صرف اللہ ہے۔ یعنی اب کسر توحید سے اللہ باہر نہیں آ سکتا اور کوئی شریک اندر نہیں جا سکتا۔ یہ انما کی کوالٹی ہے قبلہ۔ پھر دوسری آیت میں سنیے، انما انا نذیر مبین، میں نذیر مبین ہوں۔ رسول کہہ رہے میں نذیر مبین ہوں۔ انما تالا ہے، انما تالا ہے، یعنی اب کیا مطلب؟ یعنی اب رسول کسر رسالت میں ہے، رسول کسر رسالت سے باہر نہیں آ سکتے، قادیانی کسر رسالت میں جا نہیں سکتا۔ انما انا نذیر مبین، اب رسول کسر رسالت میں ہے، رسول کسر رسالت سے باہر نہیں آ سکتے، اور قادیانی مزاج اس کسر رسالت میں جا نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت سنیے، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ المتقین، اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ انما صرف اور صرف، آپ کے ذہنوں میں یہ بات منتقل ہو رہی ہے نا کہ انما صرف اور صرف، فقط اور فقط اللہ کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ متقین کا عمل۔ اچھا رکیے، آپ کے بالیدہ ذہنوں کو رک کر یہاں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ متقین کیا ہے؟ متقین ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کیا تقوی کسی بلا کا نام ہے؟ تقوی کیا مصیبت کا نام ہے؟ تقوی کیا ناممکن چیز ہے کہ جس سے عام انسان عاجز آ جائے؟ نہیں، تقوی کی آسان تعریف یہ ہے، واجبات پہ عمل ہو، محرمات سے بچا جائے۔ جب انسان اس مقام پر آ جائے تو سمجھ لیے اس کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر انقلاب آ گیا۔ واجبات پر عمل، محرمات سے بچے۔ واجبات کیا ہے؟ کیا کوئی لمبی چوڑی فہرست ہے؟ انسان کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، رکیے، کیا ہے؟ واجبات دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ بندوں کے کیا حقوق ہیں؟ بھائی ہے تو اس کا حق ہے، چچا ہے اس کا حق ہے، دادا ہے اس کا حق ہے، نانا ہے اس کا حق ہے، باپ ہے اس کا حق ہے، بہن ہے اس کا حق ہے، بھائی ہے اس کا حق ہے۔ یہ تمام حقوق ہیں، ہمسایہ ہے اس کے حقوق ہیں۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اور حقوق اللہ کیا ہے؟ کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے واجب ہوئی ہے، نماز، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری حقوق اللہ ہے۔ یہ بات ذہنوں میں رہے، اللہ چاہے حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے۔ اس لیے اب نماز
نماز کیا ہے؟ مین جو ہے بس چند جملے کہہ رہا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ نماز کیا ہے؟ نماز سے ہم کیوں اکتا رہے ہیں؟ نماز سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے۔ اگر معرفت ہو جائے، اس اللہ جیسے ولی کی خدا کی قسم ممبر و محراب سے اٹھے گا نہیں، اور ہر وقت عبادت کرتا رہے گا۔ جب جو زیادہ عبادت کرے اسے کیا کہتے؟ عابد کہتے۔ دیکھیے، زیادہ عابد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے باخبر ہو جاؤں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میری ذمہ کیا ہے، میرا وظائف کیا ہے، یہ وہ کہے، اس سے باخبر ہونے کا نام عابد نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے عابد بھی ہو اور حکیم بھی ہو، یعنی عبادت حکمت کے ساتھ ہو، عبادت فکر کے ساتھ ہو۔ اس لیے جو عبادت فکر و حکمت کے ساتھ ہوتی ہے وہی مومن کی معراج بن جاتی ہے۔ اور ہم نماز سے دور ہو رہے ہیں۔ چند جملے کہہ رہا ہوں، اگرچہ آپ کے طبیعتوں پہ بوجھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ باتیں ثقیل ہیں مگر مرنا ہے عزیزو، آخرت میں جانا ہے۔ ہم جوان ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے، اگر بات آگے اجازت ہو تو بات کر دوں آگے۔ ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے مصلی پہ آ جاتا ہے، یہ اگرچہ اس کی عبادت ہے اور قبول بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن خدا کی قسم بڑھاپے کی عبادت سے جوانی کی عبادت بہتر ہے۔ اس لیے پروردگار نے یہ ہمیں موقع دے کہ ہم ان احکامات کو سمجھ سکیں اور صحیح معنوں میں اس کے عابد بن سکیں۔ ہم نہیں بھاگ رہے عبادت سے۔ اس لیے دو چیزیں ہیں واجبات میں، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ اللہ چاہے تو بندوں کے حقوق، اللہ چاہے اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ جیسے آپ اور ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس عالمین کے رب کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ وہ چاہے اپنے حق کو تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم اس جگہ پر آئے ہیں تو آج ذہن میں یہ وعدہ کر کے جائیں، جو باپ کا حق ہوگا ہم اسے دیں گے، جو بھائی کا حق ہوگا ہم اسے دیں گے، جو بہن کا حق ہوگا ہم اسے دیں گے، جو چچا کا حق ہوگا ہم اسے دیں گے، جو دادا کا حق ہوگا ہم اسے دیں گے، جو ہمسایوں کا حق ہوگا ہم اسے دیں گے۔ اسی لیے اگر یہاں تک بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے تو اسی لیے جناب سیدہ نے اپنی سیرت سے کیا خوب سمجھایا ہے۔ ساری رات عبادت کر رہی تھی، امام حسن دیکھ رہے تھے، تو امام حسن نے عرض کی ماں آپ ساری رات سے دعا کر رہی ہے مگر ہمسایوں کے لیے کر رہی ہے، ہمارے لیے نہیں کر رہی۔ کہا بیٹا پہلے دار پھر گھر والے، پہلے ہمسایہ اور پھر گھر والے، یہ حقوق بتلا رہی ہے سیدہ۔ شان سیدہ پر، عظمت سیدہ پر بلند تر صلوات پڑھی ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ انما نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اسی کا عمل قابل قبول ہے جو اس تقوی کے دائرے میں ہے، اور جو تقوی کے دائرے سے باہر ہے اس کے عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سنیے اگلی آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ انما نے بتایا ہمیں بس اور بس مومن کون سے ہیں، پہچان بتلا رہا ہے قرآن کہ مومن کون سے ہیں۔ پہلی پہچان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، دوسری پہچان ورسولہ، جو اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، یعنی جو توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ محمد کی ولایت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ محمد کی ولایت پر ایمان رکھنا یہ ہے، ذات محمد پر ایمان رکھنا یہ ہے، رسالت نبوت رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے پھر اسے کبھی شک پیدا نہ ہو، کیونکہ جب یہ شک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مسلسل شک بڑھتا رہتا ہے،
اور پھر لفظیں یوں ترجمانی کر رہی ہوتی ہیں، مجبور ہوں ٹکے لفظوں میں کہہ رہا ہوں تو پھر لفظیں یوں ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ آج مجھے ایسا شک پیدا ہوا، اس سے پہلے کبھی شک پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ شک بیماری ہے، جب دل میں آ جائے تو بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اس انما نے ہمیں بتایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب رسول پر ایمان رکھا تو پھر شک نہیں کیا، بلکہ شک کرنے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسی شاک سے تعلق نہیں رکھتے، صاحب ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم صاحب ایمان کی منزل ایمان کو دیکھیں تو کل ایمان، صاحب ایمان کی منزل کو دیکھیں تو کل ایمان، اور اس کی منزل یقین کو دیکھیں تو علی پکار کے کہہ رہے لا کشف الغطاء مزدت یقینا، اگر حجاب ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمارا تعلق کسی شاک سے نہیں ہے، ہم تو اس کی ولایت کو مانتے ہیں جو صاحب یقین ہے، جو کامل ایمان ہے۔ اور یہ ہمیں بتایا انما نے آ کر کہ ایمان والے کون ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت پڑھ رہا ہوں وہ ہم اور آپ سنتے ہیں، اور یقیناً سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، زیادہ وہ آیت پڑھی جاتی ہے، وہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اس آیت کے ذیل میں گفتگو آج تفصیلاً کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات ضروری ہے انما بھی سمجھ میں آ جائے اور اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائے۔ انما نے بتایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے بس اور بس، اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت رسول، اللہ نے تم سے ہر رجس کو دور رکھا ہے، چاہے رجس سے ظاہری ہو یا رجس سے باطنی ہو، ہر رجس سے اللہ نے اہل بیت کو دور رکھا ہے۔ یہاں اس آیت کے ضمن میں بہت سے مفسرین نے تفصیلاً مفصلاً بحث کی ہے، اور بحث کرتے کرتے یہاں تک آ گئے، لیکن ان مفسرین کی فہرست میں، لسٹ میں ایک اہل سنت کے مفسر ہیں صاحب تفسیر الکشاف زمخشری۔ ان کی تفسیر کی کوالٹی یہ ہے، بڑی ادیب اور بڑی ایک لطیف تفسیر ہے۔ ان کی تفسیر کی کوالٹی یہ ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، خاصہ یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک عربی گرامر بحث ناوی سے پر ہے۔ ساری عربی گرامر الحمد سے لے کر بسم اللہ سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک ساری انہوں نے جو عربی گرامر ہے اس کی بحث کی ہے۔ جو نحو ہے جو یہاں پر تشریح فرما ہے وہ میری بات کو اہل لغت ہیں اور گرامر اور عربی کو جانتے ہیں، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں میری بات کو، کہ ساری بحث انہوں نے نحو کی ہے، مگر اس آیت پر آ کر انہوں نے علم کا زور کہیں اور لگا دیا۔ جب اس آیت پر آئے تو اپنے علم کا زور کہیں اور لگا دیا۔ کیا کہنے لگے؟ یطہرکم، جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ یذہب کا جو معنی ہے وہی معنی ہے۔ کیا معنی ہے؟ یذہب کا معنی یہ ہے کہ تم سے دور رکھے، یطہر کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ تم سے دور رکھے۔ جو معنی یذہب کا ہے وہی معنی یطہر کا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یذہب دور، یطہرکم دور، یہ ساری بحث انہوں نے کی ہے۔ کہا جو معنی لے یذہب کا ہے وہی معنی یطہرکم کا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یطہرکم تطہیرہ کا پھر کیا معنی ہوگا؟ وہ کہتے ہیں معنی یہ ہوگا اے اہل بیت رسول، اللہ نے آپ کو ہر رجس سے پاک کیا ہے۔ آپ کو اگر بات آپ تک منتقل ہو رہی ہے، وہ صاحب تفسیر الکشاف کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی علمی گفتگو بھی آپ سنتے ہیں، یقیناً سن لیجیا کریں، اور یہ ایک مفید ہے اور اس ممبر کا تقاضا ہے، علمی گفتگو اس ممبر سے ہونی چاہیے۔ یہاں پر تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان میں بر صغیر میں جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے، عزاداری میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک ممبر ہوتا ہے، یا ممبر دوسرا ہو سٹیپ والا، یا یہ سٹیج ہو، یہ ممبر ہو، یہ ٹیبل ہو۔ وہاں پر دو کوالٹیاں ہیں، آپ اگر توجہ کریں۔ ایک یہ ہے کہ اس ممبر اگر جو سیڑھیوں والا ہے، اگر وہ ممبر ہو تو وہاں اس کے کونے پہ علم ہوتا ہے،
توجہ ہے آپ کی؟ اس کے کونے پہ علم ہوتا ہے. اگر یہ ٹیبل ہو تو یہاں پہ علم رکھ دیا جاتا ہے، یعنی بتایا یہ جاتا ہے یہ علم ہے، یہ ممبر ہے. کیا مطلب؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ممبر اہل علم کے لیے ہے اور علم شجاعت کے لیے ہے. اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ علم بھی ہے اور ممبر بھی ہے. اب جو یہاں پر آئے گا اسے علم بھی ملے گی، اسے علم بھی ملے گا اور شجاعت بھی ملے گی، اور یہاں سے علمی گفتگو ہونی چاہیے. اور یہ بھی ایک علامت ہے، جو کوئی بھی آ رہا ہو ممبر پر تو اس کے پاس علم بھی ہو اور شجاعت بھی ہو. علم اور شجاعت جب مل جائیں تو پھر انسان یہ گھبراتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ گھبراتا نہیں ہے میرا رزق بند ہو جائے گا، یہ نہیں گھبرائے گا کہ مجھے فلاں کی طرف سے اذیت ہوگی، یہ نہیں گھبرائے گا میں قرآن کے معنی توڑ موڑ کا بیان کرے گا، یہ نہیں کہے گا اس ولایت سے وہ مراد ہے، یہ نہیں کہے گا اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہے گا کوثر کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہے گا امام مبین کا معنی یہ ہے. بلکہ جب علم بھی اس کے پاس ہوگا، شجاعت بھی ہوگی، تو وہ کھل کر کہے گا امام مبین سے مراد علی ہے، کوثر سے مراد فاطمہ ہے، اور کوثر سے مراد فاطمہ ہے. اور پھر ایک بڑے دڑک لہجے میں اس ممبر سے کہے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. چاہے دنیا ولی کے جو معنی کرتا جائے، دنیا کرتی جائے، مگر وہ اس ممبر سے یہی کہے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اور یہ ممبر ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمیں مجلس حسین سکھا رہی ہے کہ ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں. جو بھی کہے حق بات کہے. اگرچہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، بہرحال ادباً بات کر رہا ہوں میں، ضمناً بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ بات حق کی کرتے ہیں مگر لہجہ درست نہیں ہوتا. حق کی بات ہوتی ہے مگر لہجہ درست نہیں ہوتا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کیسے بات کر رہا ہے، بیٹا باپ سے کیسے بات کر رہا ہے. بہرحال حق بات ہو مگر لہجہ اور ادب بھی ہو. اس لیے یہ ممبر، یہ مجلس تہذیب و ادب سکھا رہی ہے. یہاں سے ہم نے سیکھ کر جانا ہے. بہرحال گفتگو یہاں سے ہماری چل رہی تھی کہ یہ علامات ہے. اور انما یرید اللہ لیذھبا، اسی کے ضمن میں زمخشری کا وہ قول میں بیان کر رہا تھا. تو زمخشری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت رسول کو دور کیا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا یہ بات، اس پہ نظر کی ہوگی کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے دور رکھا. مثلا آپ نے کسی چیز کو ممبر سے دور رکھا، اور ایک ہے دور کیا. دور رکھا اور دور کیے میں فرق ہے. یعنی رجس کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے اعاذ باللہ پہلے وہ اس منزل پر تھے تب اللہ نے ان سے رجس کو دور کیا ہے. یہ معنی آیت کے خلاف ہے. تو پھر کون سا معنی ہے؟ نہیں، اللہ نے اہل بیت سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے، کیا نہیں ہے. اگر وہ کیے پہ ضد کر رہے ہیں تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں صاحب کشاف مجھے یہ بتائیے تو پھر اس کا کیا معنی کریں گے؟ اگر آپ کہتے یطہروا کا معنی دور کیا ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ السماء رفعنا ووضع المیزان، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا، اونچا کیا. اونچا کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی چیز نیچے ہو. آپ کے ہاں ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں، شامیانے جب لگائے جاتے ہیں تو بانسوں اور ڈنڈوں سے اسے اوپر کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ نیچے تھا اسے اوپر کیا جاتا ہے. اگر معنی یہ ہے تو پھر یہاں کیا معنی کریں گے؟ جبکہ بالاتفاق یہ معنی ہے کہ اللہ نے آسمان کو پیدا ہی بلند کیا ہے، پیدا ہی اونچا کیا ہے. تو جہاں یہاں پر قرآن کی نظیر موجود ہے تو پھر اہل بیت کو اللہ نے رجس سے دور رکھا ہے، یہ معنی کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ یہاں تک بات نہیں مانی تو آگے بڑھے. تو میں نے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا صاحب تفسیر الکشاف آپ مجھے بتا دیجئے تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکوع السجود. اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم میرے گھر کو پاک کرو. یہی بات ہے، یہی ترجمہ درست ہے آپ کے ذہنوں میں. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ تم پاک کرو.
اچھا جب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں پاک کرو، پریشان آپ ہو رہے ہیں، صلوات پڑھیے خاندان رسالت پہ. انت ہیرا بیتی، کہ تم میرے گھر کو پاک کرو. اب یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے وہ؟ اگر پاک کرو تو آپ جانتے ہیں پاک کرو کا اس آیت میں ترجمہ کیا جائے تو کیا معنی نکلتے ہیں؟ یہ معنی نکلتا ہے کہ ابراہیم تم کعبہ کو پاک کرو. یعنی کعبہ میں کوئی نجاست تھی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کعبہ میں کوئی نجاست تھی؟ نہیں. جس کے بنانے والے ابراہیم خلیل اور اسماعیل جیسے معصوم نبی ہوں تو وہاں نجاست کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں نجاست کیسے آ سکتی ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ پاک کرو؟ کہا نہیں، چند قدم آگے بڑھیے. کہا نہیں، اس کا معنی یہ نہیں انتا ہیرا بیتی کہ تم میرے گھر کو پاک کرو. اب ذرا غور کیجئے کہ آیت یہ بھی تطہیر ہے، آیت وہ بھی تطہیر ہے. جس کا حکم جناب ابراہیم خلیل کو ہو رہا ہے اور جس کا حکم جناب اسماعیل کو ہو رہا ہے، وہ آیت اور یہ آیت دونوں آیتیں تطہیر ہے. وہ بیت کی طہارت ہے، یہ اہل بیت کی طہارت ہے. دونوں آیتیں تطہیر ہے، وہ بیت کی طہارت ہے، یہ اہل بیت کی طہارت ہے. تو اب یہاں پر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ بیت کی طہارت کا ذمہ دوش پیغمبروں پہ تھا، اس کے باوجود دنیا بت جیسی نجاست لانے میں کامیاب ہو گئے، اور جن کی طہارت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، سلطنتوں کی قوتیں ختم ہو گئی. نہ ہی اہل بیت کے دامن پر کوئی داغ لگا سکے، نہ ہی کوئی داغ دکھا سکے. یہ طہارت کا جو ذمہ ہے، اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہے، مگر بیت کعبۃ اللہ کی طہارت کا ذمہ اللہ نے انبیاء کے حوالے کیا. ایک ہسٹری ہے، بہرحال گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. اس زمانے میں حضرت ابراہیم کے دور میں یہ بت ہر قبیلے کے، ہر گاؤں کے، ہر محلے کے بت ہوا کرتے تھے. تو ان بتوں سے تنگ آ کر ابراہیم نے ایک مرتبہ ان بتوں کو توڑا. بہرحال تفصیلاً پھر گفتگو کروں گا، بس آج یہ جملہ آپ سن لیجئے. تو جب اللہ نے ان امت مسلمہ کے لیے، ابراہیم کے دین پر باقی رہنے والوں کے لیے اور خاتم کے دین پر رہنے والوں کے لیے اللہ نے یہ کعبہ کا انتظام کروایا. اس کے معمار اور مزدور، معمار کا نام ہے ابراہیم، مزدور کا نام ہے اسماعیل. دونوں معصوم بھی ہیں، دونوں کے پاس عہدہ بھی ہے. عہدہ کیا ہے؟ منصب کیا ہے؟ نبوت ہے، اور معصوم بھی ہے. اب اس مقام پر رک کر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہو کہ ابراہیم جب آپ بیت اللہ بنا رہے تھے کیسے بنایا؟ پتھر اٹھائے، حضرت اسماعیل پتھر دے رہے ہیں اور ابراہیم وہاں پر لگا رہے ہیں. اسماعیل ہاتھ سے گارا اٹھا کر، کیچڑ اٹھا کر دے رہے ہیں، ابراہیم کیچڑ رکھ کر اوپر پتھر رکھ رہے ہیں. اگر یہاں تک بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی تو میں آپ سمیت بزم ابراہیم میں جا رہا ہوں اور جناب ابراہیم سے سوال کروں گا، اے اللہ کے خلیل، یہ کعبہ ہی تو بنا رہے تھے، یہ پتھر ہی تو لگا رہے تھے، یہ گارا اور کیچڑ ہی اٹھا کے لگانا تھا، تو سب بت پرستوں کی سے نہ سہی مگر آزر جو ان کے چچا تھا، بت پرست تھا، بت بنانے والا تھا، آپ کم از کم اس کی ہی مدد لے لیجئے. کہا یہ بیت اللہ ہے، میں نہیں چاہتا کوئی بت پرست اس بیت اللہ کو بنانے میں مجھے ابراہیم کی مدد کرے. غور کیجئے، جو ابراہیم بیت اللہ کو بنانے میں کسی بت پرست کی مدد نہیں لیتا تو کار رسالت میں بت پرست کی مدد کیسے لے گا؟ یہ مقام فکر تو ہے جو ابراہیم کسی بت پرست کی مدد نہیں لے سکتے. یہ گارا کیچڑ مٹی اور یہ پتھر اٹھانے میں کیا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بت پرست کی مدد نہیں لے سکتا بیت اللہ کو بنانے میں. یہ بات آ گئی یہاں تک. اب ایک آگے قدم بڑھیے. یہاں کے بعد بس ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے تو یہاں تک انما کے بعد سمجھ لیا کہ اے اہل بیت رسول، اللہ نے تم سے
ہر رجز کو دور رکھا ہے، چاہے رجز سے ظاہری ہو باطنی ہو۔ تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ دونوں باتیں آپ کے ذہنوں میں رہے، ظاہری رجز اور ہے، باطنی رجز اور ہے، کہ تم سے ہر رجز کو دور رکھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب دو لفظوں پہ روک رہا ہوں، اہل سے مراد کیا ہے اور بیت سے کیا مراد ہے، اسی کی تشریح ہوگی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ بڑے غور و خوض سے اور بڑے غضائر و نظر و فکر سے آپ سن رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو کی جائے تو مل کر خاندان رسالت پہ صلوات پڑھیے۔ اور لازم بات ہے آپ کی طرف سے جو ذمہ داری بھی اور ہے اور گفتگو بھی علمی ہے، میں آپ کے احساسات کو دیکھ رہا ہوں، جذبات کو دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال کل سے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم ان مراحل میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ انما کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کل سے انشاءاللہ ہم مزید وضاحت کریں گے کہ ولی کا معنی کیا ہے، ولایتیں کتنی ہے اور کس طرح کی ہے۔ بہرحال ہم اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اہل سے کیا مراد ہے اور بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل کہتے ہیں جس کے اندر استعداد ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، جس کے اندر صلاحیت پائی جا رہی ہو۔ یہ اہل حسب و نسب کے اعتبار سے نہیں ملتا، یہ استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے اور آپ نے سنی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نوح کشتی بناؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جناب نوح نے کشتی تیار کی، سفینہ نوح تیار ہوا، کہا آواز دو، جو سفینہ نوح میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس سے باہر رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سب سوار ہوئے مگر ایک ان کا بیٹا سوار نہ ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے، اہل کا کیا مطلب ہے۔ ایک ان کا بیٹا سوار نہ ہوا، تو جب کشتی چلی، پانی بڑھا، تو نوح نے آواز دی، بیٹا ادھر آ جاؤ، اس سفینے میں سوار ہو جاؤ۔ کہا میں سوار نہیں ہوتا۔ کہا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ پانی آ رہا ہے۔ کہا میں دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھنا، بھاگ کر پہاڑ پر چڑھنا بڑی مہارت کا کام ہے۔ شاید اس کے ذہن میں یہی ہو، اگر بھاگ کر پہاڑ پر چلا جاؤں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ نہیں پتا اللہ جسے غرق کرنا چاہے، اللہ جسے عذاب دینا چاہے، وہ موقع اور محل نہیں دیکھتا، نہ جگہ دیکھتا ہے۔ وہ جسے بھی عذاب دینا چاہے تو اس عذاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس مقام پر جب دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، جب ڈوب رہا ہے، باپ تھے، محبت تھی، شفقت تھی، یہ دیکھا تو باپ اور پدر ہونے کی حیثیت سے حضرت نوح نے ایک جملہ کہا جسے قرآن نے نقل کیا، بار الہ انہ ابنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ جب یہ بات کہی نا، پدر ہونے کے اعتبار سے، پدر ہونے کے اعتبار سے جب یہ بات کی تو کہا، تو آواز قدرت آئی، اے نوح یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا حسب و نسب شرط نہیں ہے، اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہو۔ اگر استعداد اور صلاحیت ہو، حسب اور نسب نہ بھی ہو، تو فارس سے آنے والا سلیمان فارسی سلیمان محمدی بن جاتا ہے۔ اگر استعداد اور صلاحیت نہیں ہے تو اہلیت حسب و نسب کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ دیکھیے، حسب اور نسب نہ بھی ہو تو اہلیت ہو تو اور فارس سے آنے والا سلیمان محمدی
فارس سے آنے والا سلمان محمدی بن جاتا ہے۔ ایک جملہ آگے کہہ رہا ہو، اگر حسب و نسب نہ بھی ہو، اہلیت ہو، استعداد ہو، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، جسے شامل کرنا چاہتے ہیں اہلیت میں شامل کر لیجئے، مگر یہ ضرور نگاہ کیجئے کہ اس کے اندر استعداد بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، اس کے اندر اہلیت بھی ہو۔ اسی لیے کہ اگر اہلیت ہو، حسب و نسب نہ ہو، تو زبان رسالت سے یہ جاری ہوتا ہے السلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اور جب نوح نے دیکھا بیٹا غرق ہو رہا ہے تو کیا کہا؟ پروردگار نے، قدرت نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ کہا انہو لیسا من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب یہ جملہ کہا تو اس کے بعد قرآن نے قیامت تک ایک پیغام دے دیا کہ دیکھیے اہل بنانے کی کوشش مت کیجیے، استعداد اور صلاحیت کو دیکھیے، حسب و نسب کو مت دیکھیے۔ اگر استعداد اور صلاحیت ہے تو اس کے بعد قرآن نے یہ پیغام دے دیا اہل کا بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اہل بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اہل سے نکال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو منزل ہے وہ یہ منزل ہے کہ بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت کسے کہتے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے ہاں ایک سادہ سا ترجمہ، بیت گھر کو کہتے ہیں، بہرحال گھر ہی مراد ہے، لیکن کتنے مقامات پہ یہ بیت استعمال ہو رہا ہے؟ 3 مقامات 4 مقامات پہ استعمال ہو رہا ہے۔ بیت کہتے شعر، جو شاعر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، جو ادیب ہیں وہ جانتے، عربی زبان میں جو شعر ہوتا ہے اسے شعر نہیں کہتے، اسے بیت یا ابیات کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہوا بیت سے مراد اشعار، دوسرا معنی کیا ہوا؟ اس زمانے میں بڑی بڑی زلفیں ہوا کرتی تھی اور جو چادر اوپر رکھی جاتی تھی اسے بھی بیت کہا جاتا تھا۔ اس لیے ابو الاعلیٰ المرعی کا وہ شعر ہے، بہرحال وقت نہیں ہے میں اسے بیان کروں، اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ بیت 2 ہی اچھے ہیں، ایک شعر والا اور ایک وہ زلفیں جن کے اوپر چادر ہو، یہی حسن ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے میں تفصیلاً بیان کر سکوں، ابو الحسن اعلیٰ مرعی نے یہ بیان کیا ہے شعر، یعنی ایک معنی بیت کا یہ ہوا اشعار، دوسرا معنی جو زلفوں کے اوپر چادر رکھی جاتی ہے اسے بھی بیت کہا جاتا ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے اس زمانے میں ایک چادر کھینچ کر جو چھوٹا سا گھر بنتا تھا اسے بھی بیت کہتے تھے۔ اسی لیے رسول فاطمہ کے گھر میں آئے، گھر کے اندر گھر بنا کر رسول خود اس گھر کی سنگ بنیاد بن کر بیٹھے، اس بیت کے سارے اجزاء سمٹ کر کبھی حسن کی صورت میں آنے لگے، کبھی حسین کی صورت میں آنے لگے، کبھی فاطمہ کی صورت میں آنے لگے، اور جب مکمل ہوئے تو رسول نے اس بیت اور چادر کو اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار میرے اہل بیت یہ ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پیغمبر نے یہ کہا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، لحمہم لحمی، حدیث قصہ آپ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، لحمہم لحمی، ان کا خون ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ بہرحال بڑی تفصیل سے کہا، پھر کہا پروردگار جو ان کو اذیت دے وہ ان کو اذیت نہیں دے رہا، محمد کو اذیت دے رہا ہے، اور جس نے محمد کو اذیت دی چاہے کلمے پڑھتا رہے تو وہ خدا کو بھی اذیت دے رہا ہے، محمد کو بھی اذیت دے رہا ہے، اہل بیت کو بھی اذیت دے رہا ہے۔ بہرحال وہ اذیت دے رہا ہے رسول کو جس نے اہل بیت کو اذیت دی ہے۔ اسی لیے بالاتفاق مفسرین نے جو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس کے مصادیق کیا ہیں، وہ کون سے افراد ہیں جو اہل بیت ہیں، بالاتفاق ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ بالاتفاق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے مصادیق کیا ہیں، سنی ہو یا شیعہ، ہر مفسر نے لکھا ہے اس اہل بیت سے مراد فاطمہ ہے، رسول ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ پنجتن ہیں، ان سے یہی تو اہل بیت ہے، یہ مراد ہے۔ اب اس کے بعد ایک جملہ آگے چلیے کہ سوال بھی ہے
اور یہ پیغام بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا اگر رسول یہ اپنی بیٹی لخت جگر کے گھر آئے، اگر چادر نہ اوڑھتے تب آیت آتی یا نہ آتی؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ تب آیت آتی یا نہ آتی؟ آیت تو آ جاتی، رسول تھے، تو پھر یہ چادر رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ کوئی بندہ آپ سے بھی سوال کر سکتا ہے اور مجھ سے بھی سوال کر سکتا ہے، کیا فلسفہ ہے کہ رسول نے یہ چادر اوڑھی اور ایک چھوٹا سا گھر بنایا، گھر کے اندر گھر بنا کر اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا؟ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم رسول کی بات مانیں یا یہ چھوٹے موٹے مفسرین کی بات مانیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے اور کون کون سی ہستیاں ہیں۔ بہرحال یہ کیوں رسول نے چادر کو اوڑھا، یہ گھر بنایا اور پھر رسول نے اہل بیت کا اعلان کیا؟ اس لیے کوئی بندہ اگر سوال کرے تو اسی کا جواب یہی ہے۔ جب آپ اس چادر پہ اعتراض کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کعبہ پہ غلاف کیوں ہے؟ اگر کعبہ پہ غلاف نہ ہوتا تو کعبہ کعبہ ہونے سے معنی ہوتا؟ نہیں، معنی نہیں ہوتا۔ وہ غلاف ہو یا نہ ہو کعبہ ہوتا ہے۔ پھر غلاف ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ باقی ساری حرم کی حدود ہیں، آپ جو گئے حج پہ دیکھا ہوگا بہت بڑی بڑی حدود ہیں۔ کہا تاکہ پہچان ہو سکے یہ بیت اللہ ہے، یہ حرم ہے۔ اور رسول نے بھی چادر اس لیے اوڑھی تاکہ معلوم ہو سکے یہ اہل بیت ہے، جو اس سے باہر وہ اہل حرم ہے۔ رسول نے بھی اسی لیے پہچان کی کہ تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو سکے کہ یہ اہل بیت ہے اور یہ اہل حرم ہے۔ اور اس مقام پر ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا آگے بڑھی، چادر کے قریب آئی، آ کر کہا یا رسول اللہ ادخلو، کیا میں داخل ہو سکتی ہوں؟ کہا نہیں، رکو، انتی علی الخیر، تو خیر پر ہو، تم خیر پر ہو۔ یعنی جب ام سلمہ چادر میں نہیں آ سکتی تو باقیوں کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ جب قریب آئیں تو رسول نے روک دیا، ایک اس مقام پر روکا، بات چھوڑ دی۔ میں نے بہت سے مطالب تھے، معروضات تھیں جو آج کی اس مجلس میں پیش کرنی تھی، مگر دامن وقت سمٹ کر چند دقائق میں آ گیا اور تیزی سے بڑھ رہا ہوں یہ جملہ کہہ کر۔ جب قریب آئی تو رسول نے روکا، ایک یہ مقام ہے۔ دوسرا وہ مقام ہے جہاں پر رسول نے ام سلمہ کو روکا اور کہا ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی آ جائے تم نے اسے روکنا ہے۔ سوائے کے محرکہ کی یہ روایت ہے۔ رسول حجرے میں گئے، کہا میں تھکا ہوا ہوں، میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو کہنا رسول آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر رسول حجرے میں گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حسین آئے۔ حسین آئے، اس وقت امام حسین کی جو عمر تھی، جو ایج تھی، 4 سن کے تھے امام۔ آئے تو ام سلمہ نے روک دیا، کہا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو بڑے عاجزانہ انداز میں کہا نانی کیا رسول نے مجھے بھی منع کیا ہے آنے سے؟ کہا حسین تیرے نانا نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو آنے دینا، اس کو آنے دینا، کسی کو آنے دینا، کسی کو نہ آنے دینا، یہ نہیں کہا، بس کہا ہے میں آرام کر رہا ہوں۔ یہ جملہ سنا حسین نے سر کو جھکایا اور چلنا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا چلے تو اچانک رسول حجرے سے باہر آئے۔ کیا دیکھا ام سلمہ نے؟ رسول کے سر پر عمامہ نہیں ہے اور رسول کے دوش پر عبا نہیں ہے۔ جلدی سے آگے آئے، حسین کو سینے سے لگایا اور کہا ام سلمہ تو نے میرے حسین کو آنے سے روکا۔ اب حجرے میں چلے گئے، آواز گریہ بلند ہوئی۔ یہ ہم اور آپ رو نہیں رہے، ہمارا تو گریہ کچھ نہیں ہے، رسول گریہ کر رہے تھے۔ ام سلمہ جلدی سے حجرے میں گئی، کیا دیکھا؟ رسول کے قمیض کے بٹن کھلے ہیں، حسین سینے پہ ہے اور حسین کو بوسے دے رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد ام سلمہ نے دیکھا رسول کے مٹھی میں کوئی چیز ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ اس مٹھی میں کیا ہے؟ کہا ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خاک کربلا دی ہے اور یہ کہا ہے ام سلمہ یہ سنبھال کے رکھو، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے
تو سمجھ لینا میرا حسین غربت میں مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے ایک روایت میں ہے، گریہ آپ بھی کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ زیادہ گریہ کرنے کی تاکید کی ہے امام نے، امام رضا نے۔ جب شبیب کا بیٹا آیا تو امام رضا نے کہا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء، اگر تجھے کسی چیز پر رونا آئے تو کس پر رونا؟ علی جد الحسین، میرے جد حسین پہ رونا ہے، مظلومیت حسین، میرے جد حسین پر رونا۔ تو ابن شبیب نے کہا مولا کیسی مصیبت ہے؟ کہا ابن شبیب انہو ذبح کما یذبح الکبش، ابن شبیب میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفن کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مولا یہ گوسفن کیوں کہا؟ کہا تم نے دیکھا ہے دنیا پر کہ جہاں پر بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہائے میرے جد حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ظالم خنجر چلا رہا تھا، ثانیہ زہرا کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ حسین کربلا میں آئے، جب کربلا میں آئے نا تو اس مقام پر رکے، 7 فرض امام نے تبدیل کیے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، کہا مولا یہ فرض حاضر ہے، یہ فرض حاضر ہے، مقتل کے جملے ہیں۔ تو امام نے 7 فرض تبدیل کیے۔ جب یہ ذوالجنا آگے نہ بڑھا تو امام نے کہا یہاں رہنے والے قبیلہ بنی اسد کو بلاؤ۔ جب قبیلہ بنی اسد کو بلایا گیا تو اس میں کہا گیا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا آقا اس کا نام ہے تف، مولا اس کا نام ہے غازریہ، مولا اس کا نام ہے نینوا، مولا اس کا نام ہے تف، مولا اس کا نام ہے شط الفرات۔ ایک بوڑھا آگے ہوا، بڑھ کر کہنے لگا فرزند رسول اس کا نام کرب و بلا ہے، یہ نام سننا تھا۔ تو حسین نے کہا عباس ہا ہونا محط رحالنا، عباس یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے جوان مریں گے، جہاں پر ہمارے بچوں کو شہید کیا جائے گا، جہاں پر ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، جہاں پر میری بہنوں کو قیدی کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا اور ثانیہ زہرا کے قریب آئے۔ ثانیہ زہرا نے کہا بھیا یہ کون سا مقام ہے جہاں پر عجیب و غریب سی کیفیت ہے، چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہو رہے؟ کہا بہن تمہیں کیا بتاؤ، یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے مجھ سے کیا تھا، جس کی خبر میرے نانا نے دی تھی، یہ وہی مقام ہے۔ بہن آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا، تیرے سر پہ ردا نہ ہوگی تو آواز دے رہی ہوگی وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ۔